اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 6 رجب المرجب اسلامی تاریخ، دور فاروقی کے اہم کارنامے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ انہوں نے باضابطہ طریقے پر بیت المال کا نظام قائم کیا، ملکی پیمائش کا انتظام کیا، مردم شماری کرائی، جیل خانہ قائم کیا، فوج کے لیے دفتری نظام بنائے، راتوں کو گشت کر کے رعایا کے حال سے باخبر رہنے کا طریقہ نکالا، بے روزگار لوگوں کے لیے وظیفے مقرر کیے، جگہ جگہ نہریں کھدوائیں، نماز تراویح کی جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کروایا۔ اسلام سے پہلے دریائے نیل ہر سال سوکھ جاتا تھا۔ مصر والوں کا عقیدہ تھا کہ ایک کنواری لڑکی کی بلی کے بغیر دریائے نیل جاری نہیں ہوتا۔ جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا اور اس کی خبر گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اسلام میں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریائے نیل کے نام یہ خط لکھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مت چل، اور اگر تجھے اللہ واحد قہار چلاتے ہیں تو ہم اس سے ہی سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے۔ چنانچہ وہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ دوسرے ہی دن دریائے نیل پانی سے بھر گیا۔ اس دن سے آج تک دریائے نیل مسلسل جاری ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی بہت ساری خدمات اور کارنامے تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ گھی میں برکت۔ ام مالک رضی اللہ تعالی عنہا کا دستور تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ ایک برتن میں گھی ہدیہ بھیجا کرتی تھیں۔ جب ان کے بچے سالن مانگتے اور گھر میں نہ ہوتا تو وہ اس برتن کو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھی بھیجتی تھیں اٹھا لاتی اور اس میں سے بقدر ضرورت گھی نکل آتا۔ ایک دن انہوں نے اس برتن کو بالکل خالی کر لیا تو گھی نکلنا ختم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے اس کو خالی نہ کیا ہوتا تو ہمیشہ اس میں سے گھی نکلتا رہتا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں، حج کی فرضیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس کو ادا کرو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں، مجلس سے اٹھنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس سے اٹھتے تو فرماتے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ، تیری ذات پاک ہے اور قابل تعریف ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ سے ہی مغفرت کا طلبگار ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں آمین، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یہی چیز عطا فرما دے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو دردہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، کفر کی سزا جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ کفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کا مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئے گا، اور ایسے لوگ ہی جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں، جنت میں پہلے جانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، نہ تھوکیں گے، نہ ناک چھنکیں گے، نہ پیشاب پخانہ کریں گے۔ ان کے برتن اور کنگھے سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ ان کی انگیٹھیوں میں سے عود کی خوشبو پھوٹ رہی ہوگی۔ ان کے منہ سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ ہر ایک کو 2 ایسی حوریں ملیں گی جن کے پیروں کی ہڈیوں کا گودا خوبصورتی کی وجہ سے پنڈلیوں کے گوشت سے صاف نظر آئے گا، اور وہ دونوں حوریں آپس میں ایسی ہم خیال ہوں گی جیسے کہ دونوں کا دل ایک ہو، اور صبح اور شام وہ اللہ کی بڑائی اور اس کی تعریف کرتی ہوں گی۔ بخاری کی روایت ہے،
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، نظر بد کا علاج۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس کی نظر لگی ہو وہ وضو کرے، پھر اسی پانی سے وہ شخص جس کو نظر لگی ہے غسل کرے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ہدیہ دلوں کی رنجش کو دور کرتا ہے، اور کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ بکری کے کھر کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ترمذی کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ آپ کی خوشنودی والی شہادت کی موت کا درجہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔